اور دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا۔ ہمارے کھانے میں دوسرے لوازمات کے علاوہ کالے ہرن کا بنا ہوا گوشت بھی شامل تھا جو واقعی بے حد لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد کچھ لڑکیاں رتنا کو اپنے ساتھ لے گئیں اور مجھے بھی ایک آدمی ایک جھونپڑے میں لے گیا اور مجھے کپڑے بدلنے کو کہا۔ وہ خود جھونپڑے سے باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اس کے دیے ہوئے کپڑے پہن لیے۔ میں نے آواز دی تو وہ آدمی جھونپڑے میں آ گیا اور میرا لباس درست کرنے لگا اور میرے سر پر پگڑی بھی باندھ دی، اور پھر اس نے آئینے کا ایک ٹکڑا میرے سامنے کر دیا۔ میں اپنے آپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بالکل بدل گیا تھا۔ اس لباس کے ساتھ جوتے بھی تھے جو میں نے پہن لیے۔ جوگرز اور اپنے کپڑے میں نے وہیں چھوڑ دیے۔ البتہ پینٹ کی جیب سے میں نے رقم نکال لی تھی۔ جب میں برگد کے نیچے چوپال میں پہنچا تو کچھ دیر بعد وہ لڑکیاں رتنا کو بھی لے آئیں۔ اسے دیکھ کر تو میں واقعی اچھل پڑا۔ لباس شخصیت کو کس طرح بدل کر رکھ دیتا ہے، اس کا اندازہ آج مجھے پہلی بار ہوا تھا۔ رتنا کی دونوں باہوں میں کلائیوں سے لے کر کندھوں تک پلاسٹک کی چوڑی چوڑی سفید اور کالی چوڑیاں تھیں۔ کانوں میں چوڑیوں جیسے بڑے بڑے بال تھے۔ ناک میں بھی کھیل کی جگہ ایک پتلی سی چوڑی نظر آ رہی تھی اور گلے میں بھی مخصوص ڈیزائن کا 1 انچ چوڑا نیکلس تھا۔ یہ زیور دیکھنے میں چاندی کا لگتا تھا لیکن بہت ہلکا ایلومینیم جیسی کسی دھات سے بنا ہوا تھا جس میں چاندی جیسی چمک تھی۔ میں نے مکھیا کو کچھ رقم دینی چاہی مگر اس نے صاف انکار کر دیا۔ بقول اس کے ہم اسے پہلے ہی بہت کچھ دے چکے تھے۔ یہ انکشاف تو بعد میں ہوا۔ کالے ہرن کی کھال جے پور میں 20 سے 25 ہزار تک بک جاتی تھی۔ بہرحال میں مکھیا کا شکر گزار تھا۔ اس نے ہمارے حلیے تبدیل کر کے ہماری بہت بڑی مشکل حل کر دی تھی۔ وہ سب لوگ بستی سے نکل کر سڑک تک ہمارے ساتھ آئے۔ جیپ پر بے شمار بچے لدے ہوئے تھے۔ مکھیا کو دیکھتے ہی وہ جیپ سے اتر گئے۔ مکھیا نے ایک تھیلا میرے حوالے کر دیا جس میں ہمارے پرانے کپڑے اور کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی تھیں، اور مجھے یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ کالا ہرن اتارنے کے بعد جیپ کے پچھلے حصے سے خون بھی صاف کر دیا گیا تھا۔ ہم جیپ پر بیٹھ گئے۔ میں نے انجن سٹارٹ کر دیا۔ مکھیا نے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا کہ جے پور والے ہائی وے تک جانے کے لیے ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ جیپ روانہ ہوئی تو بچے شور مچاتے ہوئے دور تک ہمارے ساتھ آئے تھے۔ بستی کی حدود سے نکلتے ہی میں نے رفتار بڑھا دی۔ اس وقت 3 بج رہے تھے۔ سبزہ پیچھے رہ گیا تھا، آگے پھر وہی ریگزار تھا۔ چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے صحراؤں میں سفر کرنا خاصا دشوار ہوتا ہے، اور پچھلے کئی دنوں سے میں بار بار ان تجربات سے دوچار ہو رہا تھا۔ مکھیا کی ہدایت بھی میرے کام آ گئی تھی۔ اس ریگزار میں بھی کئی جگہوں پر مختلف سمتوں میں راستے پھوٹتے ہوئے دیکھے تھے۔ ظاہر ہے ان اطراف میں بھی آبادیاں ہوں گی، مگر میں مکھیا کے بتائے ہوئے راستے پر جیپ دوڑاتا رہا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک سفر کرنے کے بعد ہم پختہ شاہراہ پر پہنچ گئے۔ سڑک کے اس موڑ پر سایہ دار درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ میں نے جیپ درختوں کے نیچے روک لی۔ پسینے سے ہمارا برا حال ہو رہا تھا۔ ہم جیپ سے اتر کر درختوں کے نیچے گھاس پر بیٹھ گئے۔ ریگستان میں اگرچہ لو چل رہی تھی لیکن درختوں کے نیچے قدرے سکون تھا۔ تھوڑی دیر بعد رتنا جیپ سے فلاسک لے آئی۔ اس میں بھی خاصی چائے موجود تھی۔ پتہ نہیں یہ چائے کب بنا کر فلاسک میں بھری گئی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر چائے کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، اور یہ غالباً فلاسک کا کمال تھا۔ اچھا نہ ہو تو 1.5 گھنٹے بعد چائے بد ذائقہ ہو جاتی ہے۔ درختوں کا وہ جھنڈ سڑک سے ہٹ کر تھا اور یہ نیشنل ہائی وے تھی۔ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ وہاں بیٹھے رہے اور اس دوران ہائی وے پر کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوا۔ فلاسک میں ابھی کچھ چائے باقی تھی۔ رتنا نے فلاسک بند کر کے جیپ میں رکھ دیا اور ہم آگے جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور جس وقت میں جیپ کو درختوں سے نکال کر سڑک پر لایا اسی وقت بائیں طرف سے ایک مال بردار ٹرک آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ٹرک کو راستہ دینے کے لیے جیپ روک لی۔ ٹرک نے ہارن بجایا۔ قریب سے گزرتے ہوئے ڈرائیور نے ہماری جیپ کی طرف بھی دیکھا تھا۔ یہ ٹرک جے پور جا رہا تھا۔ میں نے بھی جیپ اس کے پیچھے لگا دی اور جلد ہی یہ محسوس کر لیا کہ ٹرک ڈرائیور شرارت پر آمادہ تھا۔ میں نے جب بھی اسے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی وہ ٹرک کو قصداً جیپ کے آگے لے آتا۔ میرا خیال تھا قریب سے گزرتے ہوئے ڈرائیور نے رتنا کو دیکھ لیا تھا۔ عورت چیز ہی ایسی ہے جسے دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور جب بات رتنا جیسی عورت کی ہو تو بوڑھے مردوں کے سینے میں بھی ہلچل مچنے لگتی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ٹرک ڈرائیور نے رتنا کو دیکھ لیا تھا۔ یا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا یا وہ محض شرارتاً ہمیں پریشان کرنا چاہتا تھا۔ ٹرک پر ڈرائیور یقیناً اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک ہیلپر بھی تھا جو دوسری طرف بیٹھا ہوا تھا۔ لمبے روٹس پر سفر کرنے والے ٹرک ڈرائیور عام طور پر مسلح ہوتے ہیں، اور میں سوچ رہا تھا
کہ اگر ان لوگوں نے ہمیں روک کر کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو ہمارے لیے واقعی مشکل ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کئی مرتبہ ہاتھ بجایا مگر ٹرک نے راستہ نہیں دیا اور آخر کار میں جیپ کی رفتار بڑھا کر اسے بالکل سائڈ پر لیتا چلا گیا اور آخر کار کچے پر اتر کر ٹرک کو اوورٹیک کر گیا۔ رتنا نے پیچھے مڑ کر ڈرائیور کو ٹھینگا دکھا دیا۔ ہماری جیپ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ وہ ٹرک بہت پیچھے رہ گیا تھا مگر مخالف سمت سے آنے والی اکا دکا گاڑیوں کا سامنا ہوا تھا۔ جے پور کئی گھنٹوں کی مسافت پر تھا لیکن میرا جے پور جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ بیلا آج صبح سے پہلے ہی جے پور پہنچ گئی ہوگی اور اس نے ہمارے استقبال کی تیاری کر لی ہوگی۔ بیلا نے اگرچہ ہمیں 2 دن کی مہلت دی تھی لیکن میں اب اس پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا۔ 2 دن تو بہت ہوتے ہیں۔ اس عرصہ میں آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ سکتا ہے اور ہندوستان کی سرحد تو چند گھنٹوں میں پار کی جا سکتی ہے۔ اس نے سوچ سمجھ کر ہی 2 دن کی بات کی ہوگی۔ بیلا نے ایک اور بات بھی کہی تھی۔ اس نے بلیک کیٹس کی دھمکی دی تھی۔ بلیک کیٹس بھارت کی خطرناک ترین فورس۔ اس کا قیام تو پتہ نہیں کب عمل میں آیا تھا لیکن اندرا گاندھی کے دور میں یہ فورس کھل کر سامنے آئی تھی۔ اسے ڈیتھ اسکواڈ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ اس میں انتہائی شفاق ترین لوگ بھارتی سینا کی کمانڈو فورس سے لیے گئے تھے۔ یہ لوگ کسی پر رحم کرنا تو جانتے ہی نہیں تھے۔ میں نے 6 مہینوں سے راہ کو نچا رکھا تھا۔ ان کے عام ٹھکانے تباہ کرنے کے علاوہ ان کے عام ترین آدمیوں کو چن چن کر ختم کیا تھا لیکن وہ ساری شیطانی قوتیں مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکی تھی۔ میں اکیلا تھا۔ مجھے اس طرح کی سہولتیں حاصل نہیں تھی لیکن ہر مرحلے پر مجھے اکا دکا لوگوں کا تعاون حاصل رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ مجھ سے تعاون کرنے والے ہر شخص نے مجھے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن میں بڑی ہوشیاری سے انہی کو استعمال کرتا رہا تھا۔ بقول شخص ان کے جوتے انہی کے سروں پر مارتا رہا تھا اور میں نے ان کا ماؤنٹ ایو والا سیٹ اپ مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔ یہ انکشاف میرے لیے واقعی بڑا سنسنی خیز ثابت ہوا تھا کہ بیلا ہی دراصل اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ وہ راہ میں کسی بہت اونچی جگہ پر تھی۔ مجھے گھیرنے کی ہر کوشش میں ناکام ہونے کے بعد ہی بیلا کھل کر سامنے آئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ میں عام پولیس کے قابو میں آنے والا نہیں، اسی لیے اس نے بلیک کیٹس کی دھمکی دی تھی۔ بیلا کی بہادری اور حوصلہ مندی میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ وہ حد سے زیادہ چالاک تھی۔ گزشتہ رات وہ میرے قابو میں آ گئی تھی اور پھر ایک ایسا موقع آیا تھا کہ ہماری کمان اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ وہ اگر چاہتی تو چرم پور میں یہ کہانی ختم کر سکتی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی شاید 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ مجھے زندہ حراست میں لینا چاہتی تھی اور جانتی تھی کہ میں زندہ ہاتھ آنے والا نہیں تھا۔ گزشتہ رات اگر اس قسم کی کوئی کوشش کی جاتی تو میری زندگی کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ہمارے زیر دست ہونے کے باوجود وہ میری رائفل کی زد پر تھی۔ میں نے ایک لمحے کو بھی اسے اپنے سے الگ نہیں ہونے دیا۔ یہاں تک کہ پولیس اسٹیشن میں بھی میں نے رائفل کی نال اس طرح اس کے پہلو سے لگا رکھی تھی کہ کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر بیلا ایسی کوئی کوشش کرتی بھی تو میری رائفل کی گولیاں اسے خاک و خون میں لوٹا دیتی۔ بیلا نے عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے چرم پور میں ہمیں پولیس سے بچایا تھا لیکن راستے میں وہ ہمیں نہ صرف دھوکہ دے گئی تھی بلکہ سوٹ کے ساتھ لے جا کر گویا ہمیں ایک زوردار چپت بھی لگا گئی تھی۔ اگر وہ سوٹ کیس لے کر جیپ سے نہ اترتی تو ہم یقیناً اسے زیادہ اہمیت نہ دیتے مگر سوٹ کیس کی وجہ سے ہمیں جیپ چھوڑ کر اس کے پیچھے جانا پڑا تھا اور وہ ہمیں چکمہ دے گئی تھی اور ہمیں وہ رات اذیت میں گزارنی پڑی تھی۔ میں زندگی میں کئی مرتبہ کٹھن ترین مراحل سے گزرا تھا لیکن اس رات کو کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ ایسی اذیت کبھی نہیں اٹھائی تھی۔ میں جیپ ڈرائیو کرتے ہوئے اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا کہ تمباکو کی ہلکی سی بو محسوس کر کے چونک گیا۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اس کے ہونٹوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا جسے اس نے ابھی ابھی سلگایا تھا۔ یہ کیا؟ میرے لہجے میں بھی حیرت تھی۔ میں نے پہلے تو تمہیں کبھی سگریٹ پیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم تو منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھے ہو، کوئی بات بھی نہیں کر رہے۔ مجھے بوریت دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ڈیش بورڈ کے خانے میں سگریٹ کا پیکٹ رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس سے دل بہلانے کی کوشش کی جائے۔ رتنا نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے جواب دیا، میں دراصل بیلا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا، وہ اب کس رنگ میں ہمارے سامنے آئے گی اس کا اندازہ لگانا دشوار ہے لیکن اس نے ہمیں 2 دن کی مہلت دی ہے۔ تمہارے خیال میں ہم اس مہلت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر تم نے بیلا کی اس بات پر یقین کر لیا ہے تو تم واقعی دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو۔
رتنا نے مجھے گورتے ہوئے کہا، اس نے ہمیں گھیرنے کا بندوبست کر رکھا ہوگا اور مجھے شبہ ہے کہ ہم بہت جلد کسی نئی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ بلکہ مجھے حیرت ہے کہ ہم اب تک اس طرح آزادی سے سفر کیوں کر رہے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی بڑے قصبے میں داخل ہوتے ہی دھر لیے جائیں گے۔ اگر میں واقعی ایسا احمق ہوتا تو تم اس وقت میرے ساتھ نہ ہوتی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ اس نے سگریٹ کا ایک اور کش لگاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ وہ جس طرح اطمینان سے سگریٹ کے کش لگا رہی تھی، اس سے مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ پہلے بھی تمباکو نوشی کرتی رہی تھی۔ مطلب یہ کہ کوئی بے وقوف تو تم جیسی لڑکی کو نہیں بٹا سکتا، میں نے جواب دیا۔ ٹالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ رتنا نے مجھے گورا۔ تمہیں ٹالنے کی کوشش کیوں کروں گا؟ میں نے کہا، تمام حالات تمہارے سامنے ہیں۔ بیلا پر اعتماد کر کے میں نے واقعی غلطی کی تھی، لیکن اب ایسی غلطی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ابھی تو ہم کسی آبادی سے میلوں دور ہیں، کسی قسم کی صورتحال کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کسی بستی میں پہنچ کر ہی پتہ چلے گا کہ ہمارے آگے کیا ہے۔ جیپ اس وقت سڑک کے عین وسط میں جا رہی تھی۔ سامنے بہت دور ایک بڑی گاڑی آتے دیکھ کر میں نے جیپ سائڈ پر کر لی۔ وہ ایک مال بردار ٹرک تھا جو کچھ دیر بعد ہی زناٹے کی آواز سے ہمارے قریب سے گزر گیا۔ سورج مغرب کی طرف جھک رہا تھا، دھوپ کی حدت میں کمی آ گئی تھی اور اب سڑک کے دونوں طرف کچھ سبزہ بھی شروع ہو گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ آگے کوئی آبادی تھی۔ چند میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد سڑک سے ہٹ کر ایک خوبصورت عمارت نظر آئی۔ یہ کوئی ہوٹل تھا، درختوں کی بہتات بھی تھی اور عمارت کے سامنے خوبصورت لان بھی تھا۔ 2 کاریں بھی کھڑی ہوئی تھی۔ اگر ہم کچھ دیر کے لیے یہاں رک جائیں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں نے جیپ کی رفتار کم کرتے ہوئے رتنا کی طرف دیکھا۔ میں بھی اس سیٹ پر بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں، تھوڑی دیر یہاں رک کر تازہ دم ہو لینا چاہیے، رتنا نے جواب دیا۔ میں نے جیپ سڑک سے اتار کر ہوٹل کی طرف جانے والے راستے پر موڑ دی۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ اس عمارت کے پیچھے چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں جو بتدریج بلند ہوتی چلی گئی تھی۔ یہاں بجلی بھی تھی اور ٹیلی فون کی لائن بھی نظر آ رہی تھی۔ میں نے جیپ ایک کار کے پیچھے روک لی اور ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ سنگل سٹوری عمارت خاصی وسیع و عریض تھی۔ برآمدہ بہت کشادہ تھا۔ اس میں ایک طرف 2 پبلک ٹیلی فون بوتھ بھی لگے ہوئے تھے۔ بائیں طرف ایک بہت وسیع اونچا چبوترا تھا جس پر چند میزیں بچھی ہوئی تھی۔ اس چبوترے کے اطراف میں لوہے کی ریلنگ لگی ہوئی تھی جس کے ساتھ ساتھ پودوں کے گملے رکھے ہوئے تھے۔ 3 میزیں ایسی تھیں جن پر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک میز پر ایک ادھیڑ عمر آدمی اور ایک جوان عورت تھی۔ ان کے ساتھ 4-5 سال کی عمر کا ایک بچہ بھی تھا۔ دوسری میز پر 3 جوان لڑکیاں تھیں، بالکل ماڈرن لباس میں۔ تیسری میز پر 2 آدمی بیٹھے ہوئے سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ ان دونوں کی عمریں 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوں۔ ایک دبلا پتلا اور ایک لمبے قد کا مالک تھا، جبکہ دوسرا درمیانے قد کا۔ اس کی گردن کندھوں کے اندر دنسی ہوئی تھی۔ وہ ماڈرن لڑکیاں ہمیں دیکھ کر ہنس پڑیں۔ ایک نے تو زوردار کہکہا بھی لگایا تھا۔ ہمارے گیٹ اپ بھی ایسے تھے کہ شہروں کے رہنے والے ہمیں دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہیں کر سکتے تھے۔ تیسری میز پر بیٹھے ہوئے وہ دونوں آدمی البتہ سنجیدگی سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں اور رتنا ریلنگ کے قریب ایک میز پر بیٹھ گئے۔ یہاں سے عمارت کے پچھلی طرف کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ چبوترا کسی چٹان کو ہموار کر کے بنایا گیا تھا۔ پچھلی طرف عمودی ڈھلان تھی اور بہت گہری اور وسیع و عریض کھائی تھی جو درختوں اور جھاڑیوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر ہماری میز پر آ گیا۔ اس نے کئی چیزوں کے نام گنوا دیے، لیکن میں نے اسے صرف چائے کا آرڈر دیا تھا اور ساتھ میں کچھ بسکٹ وغیرہ بھی لانے کو کہہ دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہماری میز پر چائے لگا رہا تھا تو میں اس سے اس ہوٹل کے بارے میں پوچھنے لگا۔ مکرانہ شہر یہاں سے 10 میل دور ہے صاحب جی، ویٹر بتا رہا تھا۔ یوں تو شہر میں بڑی تفریح گاہیں ہیں، بڑے اچھے اچھے ہوٹل، نائٹ کلب اور شراب خانے ہیں، مگر لوگ کچھ تبدیلی چاہتے ہیں۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ہمارے سیٹ کا ایک ہوٹل شہر میں بھی ہے جس میں شراب خانہ اور نائٹ کلب بھی ہے، مگر 3-4 سال پہلے اس نے ادھر بھی ہوٹل بنا لیا۔ شہر سے یہاں تک بجلی اور ٹیلی فون کا لائن ڈالا۔ یہاں بہت موج میلہ ہوتا ہے۔ مہاراج لوگ شام سے پہلے ہی یہاں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور رات 2 بجے تک بڑا ہلا گلا ہوتا ہے۔ سنڈے نائٹ کو تو یہاں ساری رات کھیل تماشا ہوتا ہے۔ یہاں ڈانس بھی ہوتا ہے، ہر قسم کا دارو بھی ملتا ہے اور مہاراج جو آدمی لوگ اکیلا ہوتا ہے ان کو وہ بھی ملتا ہے۔ آپ سمجھ گیا نا؟ اس نے مخصوص انداز میں ناک پر انگلی رکھی اور کنکھیوں سے رتنا کی طرف دیکھنے لگا۔ میں سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں بھی دشواری پیش نہیں آئی کہ یہ ہوٹل دراصل عیاشی کا اڈا تھا
جس کی سرگرمیاں شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی شروع ہوتی تھی۔ یہاں رہائش کا بھی بندوبست ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ 30 کمرے ہیں، ویٹر نے جواب دیا۔ پچھلی طرف کاٹیج بھی ہیں، تم آج رات ادھر رہ جاؤ مہاراج۔ اچھا، دیکھیں گے، میں نے جواب دیا۔ آپ کدھر سے آئے ہوئے ہیں مہاراج؟ ویٹر نے پوچھا۔ بہت دور سے، میں نے جواب دیا۔ بہت دور سے، میں نے کہا، جے پور جانے کا ہے، بہت تھک گیا ہے، ابھی سوچے گا رات ادھر رہ جائے گا یا چلا جائے۔ میں ویٹر کو ٹالنا چاہتا تھا مگر اب وہ ہلنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور وہ بار بار رتنا کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ یہاں اصل کھیل شام کا اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی شروع ہوتا تھا، جب لوگ شہر سے یہاں آنا شروع ہوتے تھے۔ اس وقت تو ویٹروں کو کسی کی بات سننے کی فرصت نہیں ہوتی ہوگی۔ اس وقت چونکہ صرف 4-6 گاہک تھے، اس لیے یہ ویٹر بھی فرصت میں تھا۔ میں بڑی مشکل سے اسے وہاں سے ہٹانے میں کامیاب ہو سکا۔ ہم ابھی چائے پی رہے تھے کہ شہر کی طرف سے آگے پیچھے آنے والی 2 کاریں وہاں آ کر رکی۔ دونوں کاروں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ 2 عورتیں تو بہت ماڈرن لباس میں تھیں، اتنا ماڈرن کہ انہیں دیکھ کر دل میں خواہ بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ تیسری میز پر بیٹھے ہوئے وہ 2 آدمی سرگوشیوں میں باتیں کرتے ہوئے اب بھی کنکھیوں سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔